مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہیں، پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ تھے لیکن بعد میں وہ سینگ ٹوٹ گئے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر تو سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا تو قربانی جائز ہے، اور اگر یہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، بعد میں ٹوٹا اور اتنا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی اگر کان نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی پیدائشی طور پر، کان پیدائشی نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح انسانوں میں جنون ہوتا ہے، پاگل پن، دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اسے اپنی عقل و ہوش نہیں رہتی، اسی طرح بعض جانور بھی پاگل ہوتے ہیں، تو پاگل جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ اگر اس کا پاگل پن اتنا ہے کہ وہ چرنا ہی بھول گیا، اسے پتہ نہیں کہ چرتے بھی ہیں، اس حد تک اس کی دیوانگی ہے کہ اسے چرنا ہی نہیں آ رہا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اسے اتنی عقل ہے کہ میں نے چرنا ہے، کھانا پینا ہے، ویسے ہی بکھرا ہوا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مارا ادھر مارا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح خسی ہے، اگر جانور ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کی قربانی خود کی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مجبوب ایک جانور ہوتا ہے جس کا آلہ تناسل کاٹ لیتے ہیں، ذکر کاٹ لیتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز ہے، یعنی بالاتفاق ہو جائے گی۔ اور اگر جانور خسرا ہے، خنسا ہے، یعنی خنسا جانور اسے کہتے ہیں جس میں مذکر و مؤنث دونوں کی علامتیں موجود ہیں، تو خنسا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر خسی ہے یا مجبوب ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر وہ خنسا ہے، خسرا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو خارش کی بیماری ہے تو اگر اس کو اتنی خارش ہے اور اس کی خارش وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی اور اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ جانور فربا ہے، ہلکی پھلکی خارش ہو گئی لیکن وہ صحت مند ہے، محسوس نہیں ہوتا، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایسا لنگڑا، لنگڑے کی دو قسمیں، اگر جانور لنگڑا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پر چل کر یہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اپنے پاؤں پر چل کر وہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر نہیں جا سکتا، اتنا لنگڑا پن ہے، اس کو گھسیٹ کر لے جائیں گے یا اٹھا کر لے جائیں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان، دم اور چکی، تین چیزیں یاد رکھیں، کان، دم اور چکی، اگر ایک تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ اگر ایک تہائی کٹی ہوئی ہے، کان، تہائی کا مطلب ہے تیسرا حصہ، اگر کان کا تیسرا حصہ کٹا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہے، اسی طرح دم اور چکی اگر ایک تہائی ہے اس سے زیادہ کٹی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی کان نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کان بڑے چھوٹے، جس طرح ایک قسم ہے مندرا، اس سے بڑا صحت مند ہوتا ہے، بڑا اونچے قد والا ہوتا ہے لیکن کان اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو چھوٹے کان والا جانور ہے تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ بڑے کان والا ہے اور ایک تہائی کٹا ہوا ہے، ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے دانت نہیں ہیں تو اس میں بھی دو صورتیں دیکھی جاتی ہیں کہ کیا وہ گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر تو وہ گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ گھاس چبانے کی، کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تھن اگر کٹ گیا یا خشک ہو گیا تو اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو جانور ہے وہ 2 تھنوں والا ہے یا 4 تھنوں والا ہے۔ اگر جانور 2 تھن والا ہے، جیسے بکری ہے، تو 2 تھنوں والے جانور میں سے ایک تھن اگر خشک ہو گیا، بالکل خشک ہو گیا کہ دودھ اب اس سے اتر نہیں سکتا، یا ایک تھن کٹ آ گیا، کاٹ دیا، خود کاٹ دیا، ویسے کٹ گیا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر 4 تھن والا جانور ہے اور ایک تھن اس کا خراب ہو گیا، خشک ہو گیا یا کاٹ ڈالا گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 تھن خراب ہو گئے، خشک ہو گئے یا کاٹ ڈالے گئے 4 تھنوں والے جانور کے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اندھے اور کانے، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر جانور بھینگا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا علاج کے ذریعے سے اس کا دودھ اس کا خشک کر دیا بالکل کہ اب اس کو دودھ آ ہی نہیں سکتا، اس کو ایسی بیماری تھی کہ اب اس کو ایسا انجیکشن لگایا کہ اگر اس کا دودھ خشک نہ کیا گیا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، تو چاہے علاج کے ذریعے ہی تھن خشک کروایا ہے، اگر تھن خشک ہو گیا، 2 تھنوں والوں میں ایک تھن کا خشک ہونا اور 4 تھنوں والوں میں 2 تھنوں کا خشک ہونا، یہ کٹ جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اون کاٹ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر
پاؤں کاٹ لیا تو قربانی ناجائز ہوگی، پاؤں اگر کاٹ لیا تو، یا کان کاٹ لیا، دم کاٹ لی، چکی کاٹ لی 1/3 سے زیادہ یا 1/3 کے برابر، تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب یہ عیوب کا ذکر ہے کہ یہ عیوب ہوں گے تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر وہ تگڑا جانور ہے تو وہ بڑے جوش سے، زور سے ہلتا ہے، اس وقت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھری ہل کر اس کی آنکھ میں لگ گئی، یا اس کا ناک کاٹا گیا، یا اس کا کان کاٹا گیا۔ اب اگر پہلے کی عیب تھے تو قربانی درست نہیں تھی۔ اگر ذبح اس طرح ہو گیا کہ جانور اچھلا کدا اور چھری آنکھ میں لگی، آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں اگر اسے ذبح کر لیا ہے فوراً ہی تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جانور اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، اگر تو اس کو فوراً ہی پیچھے جا کر پکڑ لیا، فوراً ہی جلدی سے جا کر پکڑ لیا اور قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ شرط یہ کہ اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا، اگر عیب پیدا نہیں ہوا تو پھر تو کر سکتے ہیں۔